علیکم ناظرین، پروگرام ترکش میں آصف محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، سیلاب یقیناً کوئی معمولی آفت نہیں، بہت بڑی آفت ہے، لیکن اس آفت کی شان نزول کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اس بات میں تھوڑی سی غالباً ہمیں لگتا ہے کہ مصلحت ہے۔ کہا جا رہا ہے یہ قدرتی آفت ہے، لیکن کیا یہ واقعتاً قدرتی آفت ہے؟ میری کچھ زیادہ عمر نہیں ہے، عمر چھپانے کے بھی نہیں ہے، لیکن کچھ زیادہ بھی نہیں ہے۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اس سے زیادہ بارشیں ہوا کرتی تھی ہمارے بچپن میں، اور کبھی اتنا بڑا سیلاب نہیں آیا۔ یہ ہماری تاریخ کا کیا آخری بہت بڑا سیلاب ہے، یا جو حالات بدل رہے ہیں اس میں یہ پہلی آفت ہے اور آفت آئندہ آتی رہے گی؟ کیوں بات نہیں کی جا رہی بھارت کے ان آبی ذخائر کے بارے میں جو ہمیں جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ادھر سے پانی روک لیا جاتا ہے، جب ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو ادھر سے پانی بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اگر آگے چلتا رہا تو یقین کیجیے ہر سال آپ کو اسی طرح کے سیلاب سے گزرنا ہوگا۔ صدر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہر بھارتی کے اندر ایک پاکستانی چھپا ہے، ہر پاکستانی کے اندر ایک بھارتی چھپا ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں، وہ لوگ جن کے گھر گر چکے ہیں، وہ لوگ جو کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، وہ غور کر رہے ہیں اپنے محبوب صدر، مقبول صدر کی اس بات کے اوپر، اور وہ سوچ رہے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھارت نے جو کیا اس نے پاکستانی بن کے چھوڑا؟ ہم آج اپنے ماہرین کے ساتھ یہی سوال ان کے سامنے رکھیں گے، ان سے یہی پوچھیں گے کہ یہ جو سیلاب آیا یہ واقعتاً قدرتی آفت تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یا یہ ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہمارے اس دوست نے بھیجا جس کے بارے میں صدر صاحب فرماتے ہیں کہ اس دوست کے اندر پاکستانی چھپا ہے؟ وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کن نظروں سے وہ پاکستانی نظر آتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ قدرتی آفت ہے یا بھارتی آفت ہے سیلاب؟ مہمانوں کا آپ سے تعارف کرتا چلوں۔ سردار خان نیازی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ پاکستان کے، اور زید حامد صاحب معروف تصویراتی ماہر ہیں۔ میں آپ دونوں مہمانوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ زید حامد صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، قدرتی آفت ہے یا بھارتی آفت؟ دیکھیے، بارش تو مانسون میں ضرور ہوئی ہے، لیکن سیلاب اس سے اتنا بڑا نہیں آنا تھا۔ یہ پاکستان میں داخل ہونے والے 7 دریا، یعنی پنجاب کے 5 دریا، انڈس اور پھر دریائے کابل، ان 7 دریاؤں میں پانی چھوڑا گیا ہے۔ یہ پچھلے کئی برس سے انڈیا جو کم از کم 100 سے زائد ڈیم بنا چکا ہے ان تمام دریاؤں پر جو کشمیر سے پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور چاہے وہ باگلیار ڈیم ہو، چاہے وہ تمام وہ ڈیمز ہوں کہ جن کے اوپر پاکستان کی انڈس واٹر کمیشن کو اعتراض کرنا چاہیے تھا پچھلے 10 12 15 سال میں، اور یہ خاموش بیٹھے رہے۔ اور اب جب پاکستان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان پر قحط برپا کرتے ہیں، اور مانسون سیزن میں ویسے ہی پاکستان کے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن سیلاب اس طرح کا کبھی نہیں آیا، جیسے آپ نے کہا کہ ہماری زندگیاں گزر گئی، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن جب آپ ان تمام آبی ذخائر سے کہ جو انڈین کشمیر میں یا انڈیا نے بنائے ہوئے ہیں، آپ 50 ہزار 1 لاکھ کی اس سے پانی بھی چھوڑنا شروع کریں تو یہ انفرادی طور پر نہیں معلوم ہوتا کہ اس دریا کے اندر یہ بارش کی وجہ سے پانی آیا ہے یا یہ ڈیم سے پانی چھوڑا گیا ہے۔ لیکن جب باٹل نیکس پہ آتا ہے، کالا باغ پہ پہنچتا ہے، جب یہ اٹک پہ پہنچتا ہے، جب یہ پنجنت پہ پہنچتا ہے، جب یہ تونسا پہ پہنچتا ہے، جب یہ گڈو اور سکر پہ پہنچتا ہے، تو اس وقت اتنے لاکھ کی اسے بن چکا ہوتا ہے کہ یہ ایک تباہ کن سیلاب کی حیثیت سے پھر بند توڑے جاتے ہیں، پھر پانی پھیلتا ہے چاروں طرف۔ یہ ایک مانسون کی عام بارشیں، اس دفعہ بارشیں کوئی معمول سے زیادہ نہیں ہوئی ہیں، لیکن جو سیلاب اتنا تباہ کن آیا اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ جو نوشہرہ ڈوبا ہے، نوشہرہ تو انڈس سے نہیں ڈوبا، دریا نوشہرہ تو پنجاب کے دریاؤں سے نہیں ڈوبا، وہ دریائے کابل سے ڈوبا ہے، اور دریائے کابل پر جو سیلاب آیا ہے وہ تمام کا تمام سیلاب سروبی کے ڈیم سے چھوڑا گیا ہے، جس کی مینجمنٹ اس وقت ایک انڈین کمپنی کر رہی ہے۔ اور دیکھیے، اگر سیلاب آتے تو سیلاب انڈیا میں بھی آنا چاہیے تھا، سیلاب افغانستان میں آنا چاہیے تھا۔ دریائے کابل جو فلڈ کرتا ہے، جو نوشہرہ کو چارسدہ کو ڈبو دیتا ہے، یہ تو اٹک میں بھی نہیں پہنچا، اٹک سے پہلے کی بات ہے ساری۔ اس میں یہ سیلاب کہاں سے آیا جبکہ افغانستان میں کوئی بارش نہیں ہوئی، کوئی سیلاب نہیں پہنچا؟ یہ تمام کوآرڈینیٹڈ تھا۔ جب پاکستان میں مانسون کی بارشیں شروع ہوئی ہیں، جب تھوڑا سا دریا ہمارے فلڈ کرنا ویسے ہی شروع ہوئے ہیں روٹین میں، اس وقت انہوں نے پانی چھوڑا ہے، فورس ملٹی پلائر کے طور پر طاقت بڑھائی ہے ان دریاؤں کی، ندیتاً کی تباہی جو آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ پاکستان میں برپا ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نکال دینا چاہیے انڈیا نے، بلکہ اب انڈینز کلیم کرتے ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی جائیے تو ان سیلابوں کے آنے سے 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ انڈینز نے پاکستان کو اپنے خیال میں پاکستان کی انڈس واٹر کمیشن کو خبر دی تھی کہ ہمارے ڈیم بھر چکے ہیں اور ہم پانی چھوڑنے لگے ہیں، اور پاکستان کے انڈر واٹر کمیشن نے اس کے اوپر جو جماعت علی شاہ صاحب جو پچھلے پتہ نہیں کتنے برسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں انڈس واٹر کمیشن کی، اچھا جب بھی حکومتیں بدلتی ہیں وہ بہت سے لوگوں کو چینج کر دیتے ہیں۔ جماعت علی شاہ صاحب کیا بہت زیادہ ان میں ایکسپرٹیز ہے کہ ان کو ہٹانے کو تیار نہیں؟ سب سے مشکوک بات ہے ان کے بارے میں کہ یہ انڈس واٹر کمیشن کے سربراہ ہونے کے نتیجے میں جو کچھ انڈیا ڈیمز بنا رہا ہے اس طرح وہ پاکستان کی قوم کو انفارم کرنے کی ذمہ داری جماعت علی شاہ صاحب کی۔ انڈس واٹر کمیشن رسپانسبل ہے، نہ تو انہوں نے کوئی قوم کو خبردار کیا، نہ قوم کو آگاہ کیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر یہ جو تباہیاں برپا، پھر جو انڈینز اور کہتے ہیں کہ انڈینز کہ ہم نے پاکستان کو خبر دی ہے کہ ہم پانی چھوڑنے والے ہیں، تو وہ کس کے پاس وہ خبر گئی؟
کس کے پاس وہ اطلاعات پہنچی؟ یعنی یہ اتنے تمام سوالات ہیں کہ جس کے جواب ہمیں اپنی صفوں کے غداروں میں بھی تلاش کرنے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 کی وار میں پاکستانی ہائی کمیشن نے ٹیلی گرام بھیجا تھا 6 ستمبر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے پاکستانی فورن آفس کو کہ صاحب انڈیا حملہ کرنے والا ہے. 2 دن تک وہ ٹیلی گرام پاکستان کے فورن منسٹر کی ٹیبل پہ پڑا رہا اور جنگ شروع ہونے کے بعد ایوب خان کو دکھایا گیا. اور ہم جو جتنے بھی سینئر لوگ ان کو یاد ہے اس وقت فورن منسٹر واپس آئیے آپ کی طرف. سردار خان نیازی صاحب, یہ جب یہ کتنا معاملہ رہا سیلاب کا, ظاہر ہم بھی اخبارات کو دیکھتے رہے, آپ ان لوگوں میں سے تھے, بلکہ آپ ہی تھے, ایک آدھ شاید کوئی ہو, جو بھرپور طریقے سے یہ چیخ و پکار کرتا رہا کہ بھارت کا پانی آ رہا ہے, بھارت کا پانی آ رہا ہے. یہ جو آپ نے کچھ لکھا, اس پہ کچھ فرق پڑا ہے اقتدار کو؟ کسی نے آپ کی بات توجہ سے سنی, کوئی رسپانس آیا, یا اب بس لکھتے رہے اور کاغذ کالے کرتے رہے؟ میں عرض کروں کہ ہمارا کام تو ہوتا ہے لکھنا اور بتانا اور کہنا, بولنا بھی. کئی لوگوں کو, کئی سینئر لوگوں کو میں نے مل کے بھی کہا, جس وقت یہ فنڈز باہر کی جو ہے نا ایکسیپٹ ہو رہے تھے سیلاب کے لیے, تو بڑے صاحب اقتدار لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. ساتھ میں نے یہ ایڈیشن بھی چھاپا اور یہ میں نے کہا بھی صحیح کہ یہ آپ فنڈز ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں, لیکن وہ پانی بھی چھوڑنے والے ہیں ابھی, اور یہ پنجاب بھی بچے گا نہیں. یہ جس طرح ہمارے دوست نے بات کی کہ اگر پنجاب پاکستان میں بارشیں ہیں تو پنجاب ہندوستان میں ہی ہے, علاقہ تو ایک ہی پنجاب ہے نا, ہندوستان میں پنجاب. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ اس طرف کوئی بندہ دھیان نہیں دے رہا. ابھی جو ہے کل سے کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ جو کہتے تھے, بڑے سینئر لوگوں نے کہا تھا ٹھیک بات ہے, لیکن یہ ٹھیک بہت پہلے کی. لیکن میں نے پاکستان کے وزراء کے سامنے یہ بات رکھی, جہاں آپ بیٹھے ہیں یہی وہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یہ خواہ مخواہ کی آپ بات کر رہے ہیں, بھارت آپ کو خواہ مخواہ 4 چیز میں ملوث نظر آتا ہے. جب سندھ میں پانی, جو سندھ میں شروع سے جو پانی چھوڑا گیا سندھ میں, تو وہ اس وقت بارشیں تو ضرور تھیں, ادھر بلوچستان میں ہی سیلاب تھا, لیکن سندھ میں بھی بدماشی کی گئی تھی انڈیا کی طرف سے, اور وہ اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی, اور وہ کئی لوگوں نے مانا بھی تھا کہ یہ انڈیا بدماشی کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے فنڈ بھی ایکسیپٹ کیے. ایکچولی بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ تو جو انڈیا کا کام ہے وہ کرنا چاہیے, اس کو کر رہا ہے, وہ ہمارا دشمن ہے, وہ اس نے ہمیں کبھی ساجن مانا نہیں ہے. ایٹمی طاقت کے بعد وہ زیادہ مخالف ہمارے ہو گئے, اور اس پانی کے ذریعے یا آبی جارحیت اس کو کہیں, اس ذریعے اپنی اسٹریٹجک معاملات اور اپنے ڈیم زیادہ بنا کے اپنے اس طرح وہ ہمیں کمزور, اور اکانومی کو بھی کمزور کرنا چاہتا ہے, تباہ بھی کرنا چاہتا ہے. کیا ہم سوئے ہوئے ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے؟ جماعت علی شاہ صاحب سے آپ کو رابطہ ہوا, آپ نے وہ چیزیں چھاپی, ان کے بارے میں ان کو دیکھنے کی تکلیف گوارا کی؟ وہ تو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے, وہ تو ہم وہ کر کے آ رہے ہیں. پھر آپ کے علم ہے میں کچھ؟ آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج 2 دوستوں سے پوچھا کہ کبھی فیلڈ میں گئے ہو, جو فلڈ جہاں آیا ہوا ہے, کبھی لوگوں کو پوچھا ہے کہ ان کے حال کیا ہے؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ اے سی کمروں میں بیٹھ کے تجزیے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جس طرح فیلڈ سے ہو کے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ کسی کو ریئلٹی کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کے ساتھ حالات کیا ہو رہے ہیں, اور کون کر رہا ہے. اس میں بالکل بانگے دول کی طرح میں کہنا چاہتا ہوں, اور قوم کو بالکل میں اب رمضان کا مہینہ ہے کہ اس میں بارشیں ضرور پہلے سے زیادہ ہوئی ہیں اس وقت, لیکن اس میں 80% جو ہے بھارت کا ہاتھ ہے, اور وہ اسٹریٹجک طریقے سے چل رہا ہے. ہم نہ ڈیم بنا رہے ہیں, ہم نہ اس طرف توجہ کر رہے ہیں, ہم اور نہ وہ اس طریقے سے ایٹمی ذرائع کے ذریعے تو وہ ختم نہیں کر سکتا. عالمی برادری کو دکھانے کی خاطر ایک طرف وہ ہے, دوسری طرف ہماری قوم سوئی ہوئی ہے, یہ پیسے بنا. زید حامد صاحب, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر سال بھارت پانی چھوڑا کرے گا اور ہمارے یہاں سیلاب آیا کرے گا, ہر سال بھارت پانی روکا کرے گا اور ہماری فصلوں میں کوئی پانی نہیں ہوا کرے گا. ایک آج کل کی جو جدید جنگ دنیا میں لڑی جاتی ہے, ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے سے نہیں لڑتی. آج کل جو جنگ ہے اس کو 4th جنریشن وار کہتے ہیں, یعنی 4تھی نسل کی جنگ جو ہے. اس کے مطابق ملک میں قحط برپا کیے جاتے ہیں, سیلاب برپا کیے جاتے ہیں, دہشت گرد گروہوں کو, تحریک طالبان ہے, بلوچستان لبریشن آرمی ہے, اس قسم کے گروہوں کو چھوڑا جاتا ہے, انکمپٹنٹ کرپٹ حکمران بٹھائے جاتے ہیں, پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جاتا ہے, ایگریکلچر کو تباہ کیا جاتا ہے, انفارمیشن اور میڈیا وار مسلط کی جاتی ہے قوم کو مایوس کرنے کے لیے, اس کی آئیڈیالوجی, اس کی نظریات کو ختم کرنے کے لیے. اس جنگ کو, یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, اور جب اس کے نتیجے میں قوم بری طرح پیچھے چلی جاتی ہے تو پھر اس کو بغیر وارننگ کے اس پہ حملہ کیا جاتا ہے. اس کو انڈیا نے اپنی نئی ڈاکٹرن بنائی ہے کولڈ سٹارٹ کے نام سے. کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن جو انڈیا کی ہے وہ انہوں نے اسرائیل سے لی ہے, جو 1967 میں اسرائیل نے بغیر وارننگ کے 3 مسلمان ملکوں پہ, جارڈن پہ, سیریا پہ, ایجپٹ پہ حملہ کیا تھا اور ان کو زمین پہ ہی تباہ کر دیا تھا.
یہ ڈاکٹرن انڈیا نے اڈاپٹ کی ہے اسرائیل سے کولڈ سٹارٹ کے نام سے. اور ابھی جو ہم نے ازمینو ایکسرسائز کی ہے, پاکستان آرمی نے جو ازمینو ایکسرسائز کی ہے, انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے کہ اگر انڈیا نے کولڈ سٹارٹ یعنی بغیر وارننگ کے حملہ کیا پاکستان پر تو ہم کس طرح رسپونڈ کریں گے. لیکن بات یہی ہے کہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن میدان جنگ میں نہیں لڑی جائے گی. کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن شہروں میں لڑی جائے گی, آبادی میں لڑی جائے گی, پانی کے ذریعے لڑی جائے گی, انفارمیشن وار کے ذریعے لڑی جائے گی, اور پاکستان میں موجود دہشت گرد گروہوں خود کش حملوں کے ذریعے لڑی جائے گی. اور یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں ہم نے انڈیا کو دونوں ایکسس دے دیے ہیں. افغانستان سے بھی اسی طرح آپریٹ کر رہے ہیں. پہلے تحریک طالبان کو سپورٹ کرتے تھے, اسلحہ بیچتے تھے, خود کش حملہ آور بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ کرتے تھے. اب تیسرا ایلیمنٹ پانی بھی انڈیا سے یعنی افغانستان کے راستے پاکستان میں فلڈ پھیلانے کے لیے اور سیلاب لانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سرودی کا ڈیم بھی ان کے پاس ہے. اور پاکستان نے جو ہمارا قطر میں پاکستان انڈیا کا پاکستان کا افغانستان اور امریکن کا ایک کمیشن ہوا ہے پچھلے دنوں قطر میں, جہاں پاکستان نے کمپلینٹ کی ہے اس بات پر امریکنز کے ساتھ کہ انڈینز کو روکیں. افغانستان میں یہ مزید ڈیم بنا کر دریائے کابل روکنا چاہتے ہیں یا پانی چھوڑنا چاہتے ہیں جب وہ کر رہے ہیں. دے آر آلریڈی ڈوئنگ اٹ. ہم نے آفیشلی کمپلینٹ کی ہوئی ہے پاکستان نے, لیکن اس خبر کو جس ہمارے افسر نے کمپلینٹ کی تھی اس ساری خبر کو میڈیا سے ایسے غائب کر دیا جیسے پاکستان نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی. ہمیں قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈیا افغانستان میں کیا گیم کھیل رہا ہے. وہ صرف دہشت گرد نہیں بھیج رہا ہے, انہوں نے ابھی مثال دی ہے. اور مزے کی بات دیکھیے کہ پاکستان کے اندر ڈیم نہ بنانے کی ساری کارروائی بھی وہی لوگ ڈالتے رہے جو نظریاتی طور پر پرو کانگریس یا پرو انڈین رہے ہیں ہمیشہ. یعنی جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آتے ہی کام کالا اور ڈیم نہیں بنائیں گے, آپ کو لگتا ہے یہ کسی عالمی ایجنڈے کا حصہ؟ دیکھیے یہ اسی جو پیپلز پارٹی کی حکومت جس ایجنڈے پہ اس وقت کام کر رہی ہے, یہ نادان دوست بھی ان میں شامل ہیں اور دانا دشمن بھی ان میں شامل ہیں. ان میں یہاں وہ لوگ بھی شامل ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ اس کو کیا ایجنڈا کہیں گے کہ جب دشمن کے طیارے پاکستان کی سرحدوں پہ داخل ہوتے ہیں ممبئی کے بعد ہم پہ حملہ کرنے, تو انڈین سٹیٹمنٹ سے پہلے پاکستانی حکمران کہتے ہیں غلطی سے داخل ہو گئے تھے یہ. اور یہ جب انڈیا کی بات ہوئی کہ انڈیا ہمارا پانی چوری کر رہا ہے تو پاکستانی فارن منسٹر کہتا ہے کہ انڈیا ہمارا پانی چوری نہیں کر رہا, ہم اپنا پانی ضائع کر رہے ہیں. بھائی صاحب مستقبل کیا ہمارا یہ بتائیے. میں آپ کے آج اس پروگرام کے حوالے سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پہلے اینکر پرسن ہیں جن کو اتنی تکلیف ہوئی ہے پانی کے بارے میں اور بھارت کے رویے کے بارے میں. ہمارے کیوں, میں نے آج سارے اخبار پڑھے, ہمارے لکھنے والے انٹلیکچوئل اینکر پرسن کیوں اس پہ تمام کوئی اس میں شک تو نہیں ہے, دوسری رائے تو نہیں ہے, ہم 80% کہہ رہے ہیں, لیکن وہ ان کو یہ تو تمام انٹلیکچوئل کو تمام میڈیا کو پتا ہے. کوئی 40% کہتا ہوگا, کوئی 50 کہتا ہوگا, اس کو خارج از امکان کوئی نہیں کہتا کہ بھئی وہ انڈیا نے پانی سندھ میں بھی پرابلم کریٹ کیا ہے اور ابھی جو باکھرا ڈیم کے جو پاتھوں مزے کھولے ہیں اس نے زیادتی کی. تو کوئی میڈیا کا بندہ بول نہیں رہا, کوئی تجزیہ نہیں ہے, کوئی کالم نہیں ہے. اس کی کیا ہم کہاں چلے گئے ہیں مستقبل؟ آپ میڈیا سے آپ بتائیے آپ کہاں چلے گئے ہیں. مقصد پہلا اینکر پرسن ہے جس کی میں یہ باتیں سن رہا ہوں, تو یہ پہلے تو ہم اپنے لوگوں کو اٹھائیں. دیکھو نا, الطاف حسین نے کہہ دیا آج کہ جی ماشاء اللہ اس نے بڑے کہ پولیٹیکل لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اس نے غلط بات کیا ہے. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ جرنیلوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے, کوئی ایسا مائیکل آل پیدا ہو جو جرنلسٹوں کا بھی احتساب کرے, جو ججوں کا بھی احتساب کرے, جو بڑے وکلاء کا بھی کرے اور سیاستدانوں کا. جرنلسٹوں کیا جی ہمیں مت چھوڑو, ہم خود اپنا احتساب کریں گے. دیکھیں آج آپ پہ اتنا مشکل وقت ہے. آج کوئی میڈیا کا بندہ نہیں بول رہا, کوئی کالم میں نے سارے کا, میں عرفان صدیقی کو ابھی راستے پہ ٹیلی فون کیا, میں کہا یار اس پہ کچھ تو لکھتے. اگر آپ 30 جب 25 ہی ہو تمہارا دشمن ہے اور اس کے ہم زیر عابد صاحب یہی سمجھے کہ ہر سال سیلاب آیا کرے گا, ہر سال قحط پیدا ہوا کرے گا, کوئی ہمارے پاس تو پالیسی کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی. دیکھیے پاکستان کو بنیادی طور پر ہم کو اپنے ریزروائرز چاہیے تھے اپنا پانی رکھنے کے لیے, تاکہ جب انڈیا ہمارا پانی روکے تو ہم اپنے پانی کے ذخیرے استعمال کریں. اگر بڑے ڈیم نہیں بنانے ہیں تو پاکستان میں لیکس, جھیلیں اور بڑے آبی ذخائر تو بنائے جا سکتے تھے نا, ہم نے تو وہ بھی نہیں بنائے. یعنی پاکستان اپنا 70% سے زائد پانی ہم سمندر میں پھینکتے ہیں. اتنا پانی جو کم از کم ملک کی 4 سال کی ضروریات پوری کر سکتا ہے, اب ہم سمندر میں ڈالیں گے. یہ اسی بات کو بنیاد بنا کے جب آپ دنیا میں جاتے ہیں آربیٹریشن کے لیے یا مقدمات کے لیے, تو انڈیا یہی آپ کے خلاف دلیل دیتا ہے کہ جی ہم نے تو ان کا پانی نہیں روکا, ہم نے تو اپنی ضرورت کے لیے پانی استعمال کیا, یہ تو اپنا پانی ضائع کرتے ہیں. اور اس بنیاد پر وہ ڈیم پہ ڈیم بنایا چلا جا رہا ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ پانی خود نہیں استعمال کر رہا, وہ پانی صرف اس نے رکھا ہوا اس لیے کہ پاکستان کو فصل لگانے کے وقت قحط میں برپا